آج بیٹا ہم نے نثر پاروں کی تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے, سبق ہے ہجرت نبوی. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا پہلا سبق ہے اس کا پہلا پیراگراف, وہ میں نے کلاس میں جو بچے لاسٹ والے ڈے آئے ہوئے تھے ان سب کو مارک کروایا تھا کہ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی. یہ والا پیراگراف تھا, یہاں تک تھا کہ حکم خدا کا منتظر تھا. بیٹا سب بچوں نے لیڈ پینسل ساتھ رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ مارک کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے, اور میں تشریح کا بھی طریقہ بتاؤں گی. میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے جو ہے رجسٹر اپنے پاس رکھنے, اگر کوئی چیز اس میں کرواتی ہوں کچھ بھی لکھواتی ہوں تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کر لینا. ٹھیک ہے, یہاں پہ مارک کریں. یہ آپ کا فرسٹ پیراگراف ہے جس کی نثر پارے کی تشریح ہم لوگوں نے کرنی ہے. اس کے بعد جو آپ کا پیراگراف آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ والا پیراگراف لاسٹ والا پیج نمبر 2 پر اس کی 3rd والی لائن پہ دیکھیں کہ ہے کہ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے, میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا, تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو, صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا. یہ سخت خطرے کا موقع تھا جناب امیر. یہ یہاں سے لے کر بیٹا اس بنا پر لے کر یہاں پہ آپ 2 نمبر لکھیں, یعنی پیراگراف نمبر 2 ہے یہ, تو یہ یہاں سے لے کر فرش گل تھا وہاں تک ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سیکنڈ پیراگراف ہو گیا. اس کے بعد پیج نمبر 3 پر, ٹھیک ہے, پیج نمبر 3 پر ہم دیکھیں فرسٹ والا پیراگراف ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا, یہ پیراگراف ہے جس کو ہم جو ہے یہ دیکھیں گے کہ جی بیٹا یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ لائنیں کیوں کھینچ رہی ہیں یہ دوبارہ سے کرنے لگے اب آؤ ہے نا. تھینک یو. یہ بیٹا ہمارا جو پیراگراف ہے کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا, یہ پیراگراف نمبر ہے 3. ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر آپ 3 لکھیں گے. یہاں سے لے کر یہ پیراگراف ہے بوسا گاہے خلائق ہے, اس کی 4تھی لائن, یہاں تک یہ پیراگراف ہوگا. اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہے وہ ہے ہمارا صفحہ نمبر 3 پر ہی صبح قریش کی آنکھیں کھلی, یہ 4تھا پیراگراف ہے, اس کو آپ نے رکھنا ہے. یہ آپ کا پیراگراف یہاں تک ہوگا تو ہم کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ 4 لائنیں ہیں, یہ پیراگراف نمبر 4 ہے. اس کے بعد جو آخری پیراگراف ہے 5واں جو اس سبق میں ہم نثر پارے کی تشریح کریں گے وہ ہے تشریف آوری کی خبر, یعنی اس سبق کا بھی وہ لاسٹ پیراگراف ہے اور ہمارے نثر پارے کی تشریح کا بھی لاسٹ جو ہے وہ پیراگراف ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی, یہاں سے لے کر تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا. یہ جو ہے ہم نے یہ 5 پیراگراف جو ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم ان کو کریں گے. اب جو ہے ہمارے پاس یہ سارے پیراگراف ہیں, ان میں سے بیٹا جو فرسٹ اور سیکنڈ ہے وہ آج میں کرواؤں گی, اور 3rd 4th 5th جو ہے وہ کل انشاءاللہ جو اگلی جو ہماری کلاس ہوگی منڈے کو اس میں ہم لوگ کریں گے. ابھی یہ پہلا پیراگراف ہے, اس کی تشریح کا جو طریقہ کار ہے وہ بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے کوئی تشریح کرنی ہے اس میں آپ نے اس چیز کا دیکھنا ہے کہ آپ پہلے اس کا پورا پیٹرن بناؤ گے.
ٹھیک ہے، کلاس میں نے وہ بتایا تھا کہ پہلے آپ اوپر لکھو گے، نثر پارے کی تشریح کی مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دو گے، اس کے بعد آپ کا آئے گا جو پیراگراف ہے اس کے پہلے 2-3 لائن، جیسے اس وقت جب کہ ہم نے لکھا، اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ لگا کے اسی لائن کے لاسٹ میں ہم لکھیں گے حکم خدا کا منتظر تھا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پیراگراف پورے کا پورا جو ہے اس میں آ گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پیراگراف کا پیٹرن کیا بنائیں گے. ایک لائن چھوڑیں گے پین کے ساتھ، آپ نے جب پیراگراف کو بھی ہائی لائٹ کر دیا. اب جو ہے ہماری پہلی ہیڈنگ آتی ہے، وہ ہے حوالہ متن، جو مارجن لائن کے بالکل ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، مارکر کے ساتھ لکھو گے حوالہ متن. اس کے نیچے آئے گا سبق کا عنوان، سبق کے عنوان کے نیچے آئے گا مصنف کا نام. مصنف کا نام یہ بیٹا آپ نے 3 جو ہیڈنگ ہے وہ دی ہے مارکر کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ آگے جو دو گے، جیسے ہجرت نبوی لکھیں گے ہم سبق کے عنوان میں، وہ پین کے ساتھ لکھو گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مصنف کا نام لکھیں گے مولانا شبلی نعمانی، تو وہ بھی ہم جو ہے اس کے ساتھ لکھیں گے پین کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہماری چیز آ رہی ہے وہ ہوگی کہ ہم نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. جیسے بیٹا ابھی میں یہاں پہ کہوں کہ آپ دعوت حق کے اوپر خط لگا لیں. ٹھیک ہے نا، اوپر ایک لائن کھینچی ہوگی وہ لگا لیں. تلوار کی جھنکاریں ہیں ان کے اوپر لگا لیں. حافظ عالم کے اوپر لگا لیں. دارالامان کے اوپر لگا لیں. وجود اقدس کے اوپر، یعنی کوئی بھی مشکل الفاظ. اور نثر پارے کی جب آپ تشریح کر رہے ہو تو آپ اس چیز کا بیٹا خیال رکھو کہ آپ کوئی بھی میننگ لکھ کے مجھے چیک کروا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، اپنے اسائنمنٹ ان کی بنانی ہے، لازمن بنانی ہے. جب وہ چیک ہو جائیں گی تب آپ ان نثر پارے کی تشریحات کو اپنے رجسٹر پر کرو گی. اور جن بچوں نے اگر رجسٹر پر ہی ڈائریکٹ کر لیا ہے تو غلطیاں اگر ان کی نکلیں گی یا جو بھی ہے، بہرحال وہ اس پہ ہی چیک کروا لیں. لیکن زیادہ ہے کہ اسائنمنٹ بنا کر وہ اسکول میں جمع کروائیں. اس کے بعد کیا ہے کہ یہ آپ کا پیراگراف ہے. اس میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہیڈنگ آئے گی مارکر کے ساتھ. پھر ہیڈنگ آئے گی الفاظ اور معنی، درمیان میں سینٹر میں آپ لائن لگا دو گے. اس کے وہ لائن لگے گی تب آپ نے دونوں طرف الفاظ معنی لکھنے ہیں. یعنی دعوت حق لکھا، آگے لکھ دیا حق کی دعوت. تلوار کی جھنکاریں لکھا تو یعنی تلوار کے ٹکرانے کی آوازیں یا جنگ کا منظر. اس کے بعد حافظ عالم لکھا تو دنیا کی حفاظت کرنے والا. دارالامان لکھا تو امن کی جگہ. ٹھیک ہے، امن کا گھر. اس کے بعد وجود اقدس لکھا تو پاک ذات، پاک وجود. اس کے بعد ستمگاروں اگر آتا ہے تو وہ آپ نے ظلم کرنے والے. ٹھیک ہے، دکھ دینے والے، تکلیف دینے والے. حقیقی، اصل، ہدف، نشانہ. حکم خدا، خدا کے حکم. منتظر، انتظار کر رہا تھا. یہ آپ نے میننگ جتنے بھی ہوئے ہوں گے مارک پیپر میں آپ نے اس کے مطابق آگے لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لکھنے ہیں. لیکن ان میننگ کا میں نے پہلے بھی کلاس میں بھی بتایا تھا بیٹا آپ لوگوں کو کہ ان کا پیراگراف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف ہم نے ایک اپنے پیٹرن میں دینا ہے کیونکہ ان کے علیحدہ سے نمبر ہے. پیراگراف میں ان میننگ کا، ان معنی کا کوئی استعمال نہیں ہوتا. جب ہم نے تشریح کرنی ہے تو پہلی جو کچھ لائنز ہیں وہ ہم کریں گے اس حساب سے کہ جو ہم پہلے مصنف کا تعارف بیان کریں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا جو فرسٹ والا پیج ہے، جیسے کہ ہم اگر اس کو دیکھیں، یہ والا تعارف والا. ٹھیک ہے، اس میں یہ ایک لائن ہے دوسرے پیراگراف کی کہ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے. تو بیٹا یہاں پہ ہم لکھیں گے مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے. اس کے بعد آگے ہم سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پر آ جائیں گے. سیکنڈ لاسٹ جو پیراگراف ہے اس میں ہے کہ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لکھو گے کہ یہ سبق جو ہے ان کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے. یہ تعارف کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جو ہر پیراگراف میں لازماً آپ نے بیٹا لکھنی ہے. ٹھیک ہے، ایک پیراگراف تقریباً آپ کا انہی کا بن جایا کرے گا. اس میں آپ نے انداز بیان ہے کے بعد کیا لکھنا ہے کہ یہ سبق جو ہے ان کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے. انہوں نے اس سبق میں ہجرت مدینہ سے متعلق حالات و واقعات کو بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی انہوں نے اس سبق میں ہجرت مدینہ سے متعلق
حالات و واقعات کو بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے. اس کے بعد ہماری چیز آتی ہے کہ اس نثر پارے میں وہ بیان کرتے ہیں. اب یہ جو پیراگراف بیٹا میں نے آپ لوگوں کو نوٹ کروایا ہے یہ آپ کا ہر نثر پارے کی تشریح میں پہلے آئے گا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ جب ہم نے یہ والی بات کر دی نا کہ اس نثر پارے میں وہ بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے نثر پارے کی تشریح شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ یہ والا جو پیراگراف ہے اس کو ہم نے پڑھا. اس پیراگراف میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایک منظر بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیوں کر کیا. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں لکھیں گے کہ اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق دی یعنی انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, تو ایسا وقت تھا کہ جب تمام جو کفار تھے یا قریش کے جو رہنے والے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے. انہوں نے آپ کے خلاف تلواریں اٹھا لی, یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. تو یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف تلوار کی جھنکاریں یا تلوار کے ٹکرانے کی آوازیں آتی تھی, یعنی اس قدر جنگ کا سامان ہو گیا تھا یا جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا. اس کے بعد ہے حافظ عالم یعنی دنیا کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ جو کہ اس وقت امن کی جگہ تصور ہوتا تھا, یعنی مسلمانوں کے لیے واحد وہ پناہ گاہ تھی جہاں پر مسلمان محفوظ تھے, اس شہر کی طرف جانے کا حکم دیا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ مکہ میں نہ رہیں کیونکہ وہاں پر ان کی جان کو خطرہ ہے, تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ مدینہ کی طرف رخ کر جائیں. لیکن ایسے وقت میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جو تھے دشمن ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا لیکن وہ خود پاک ذات پاک ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کہ اصل میں ان دشمنوں کا ہدف تھا یا ان دشمنوں کا ایک مقصد تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس راہ سے ہٹانا چاہتے تھے, وہ اپنے لیے اس انتظار میں رہے کہ کب اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا حکم دیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اب وہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں, اور وہ اس انتظار میں ابھی وہاں پر رکے رہے. یہ بیٹا آپ کے اس نثر پارے کی تشریح ہوگی جس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھو گے. ہم نے اس پیراگراف کے علاوہ باقی جتنا بھی سبق تھا اس کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی. تو یہی بیٹا اس ایک نثر پارے کی تشریح کی خوبی ہوتی ہے کہ ہم اس میں صرف اسی پیراگراف کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ہمارا سبق کے ساتھ کوئی تعلق یا کسی قسم کی کوئی بات نہیں رہتی. تو اب جو چیز ہے وہ ہے بیٹا ہمارا اگلا پیراگراف جو کلاس میں نے کروایا تھا لیکن کچھ بچے ایبسنٹ بھی ہوں گے تو اس لیے اس پیراگراف کو بھی میں اسی طرح سے دوبارہ کرواتی ہوں کہ آپ نے پہلے اوپر نثر پارے کی تشریح دینی ہے, پھر آپ کا جو ہے پیراگراف آئے گا کہ آپ نے پین کے ساتھ لکھنا ہے پیراگراف, یعنی سائڈ پہ ایک چھوٹی سی ہیڈنگ دے دیں نثر پارا مارکر کے ساتھ, پھر لکھیں کہ اس بنا پر مس عریشہ کو بلائیے گا اسٹاف روم میں بیٹھی. تو وہ جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے اس بنا پر جناب امیر صرف یہ کچھ لفظ لکھیں گے, اس کے بعد ڈاٹ لگائیں گے اور آخر میں آئے گا فرش گل تھا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا پیراگراف جو ہے وہ اس ایک لائن میں سما جائے گا. تو اس ایک لائن میں سمانے کے بعد ہم نے جو ہے آگے لکھنا ہے کہ جو اس پیراگراف کی وضاحت کے حوالے سے یا اس کا پیٹرن ہے حوالہ متن, پھر ہم لکھیں گے سبق کا عنوان. سبق کا عنوان آ جائے گا ہجرت نبوی, پھر آئے گا مصنف کا نام اور اس کے بعد آ جائے گا کہ ہم یہ چیزیں مارکر سے لکھنے کے بعد پین کے ساتھ دیں گے ہجرت نبوی مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. پھر ہمارا آئے گا خط کشیدہ الفاظ کے معنی. ٹھیک ہے. خط کشیدہ الفاظ کے معنی وہ ہم لکھیں گے, الفاظ معنی لکھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے الفاظ معنی کے مکمل ہونے کے بعد ہم نے یہاں پر جو ہے اسی طرح سے تشریح کی ہیڈنگ دے دینی ہے. ٹھیک ہے.
اب الفاظ معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جناب امیر پر خط لگا ہو، ہجرت پر خط لگا ہو. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. پلنگ پر خط لگا دیا جائے، اس کو انڈر لائن کیا. انڈر لائن نہیں اردو میں، کیونکہ ہمیشہ لفظ کے اوپر بیٹا ایک لائن لگی ہوتی ہے جس کو ہم خط کہتے ہیں. تو اس حساب سے ہماری جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہوتی ہے. اوڑھ کر، ٹھیک ہے، لپیٹ کر. اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے ہماری کہ ہم نے اس کے بعد جو ہماری ہیڈنگ آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھے. اور تشریح کی ہیڈنگ جناب امیر بھی ہو سکتا ہے، ارادہ کر چکے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بستر خواب بھی ہو سکتا ہے، قتل گاہ بھی ہو سکتا ہے، فاتح خیبر بھی ہو سکتا ہے، فرش گل بھی ہو سکتا ہے. یہ الفاظ جو بھی ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 4 ہوتے ہیں، کم سے کم 2 ہوں گے. ٹھیک ہے نا، آپ نے اس حوالے سے اس کو کرنا ہے. اب جو ہم اس کی تشریح کریں گے، تشریح کا بیٹا وہی طریقہ کار ہوگا کہ پہلے ہم مصنف کے حوالے سے لکھیں گے جو میں نے آپ کو کتاب میں مارک کروایا ہے. ٹھیک ہے نا، دوبارہ سے میں اس لیے کروا رہی ہوں کہ اگر کسی بچے نے وہ نہیں کیا تو ابھی وہ دیکھ لے، دوبارہ سے اپنا چیک بھی کر لے کہ مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے. پھر یہ والی لائن آئے گی کہ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے. اس کے بعد ہماری اگلی لائن آتی ہے کہ یہ سبق ان کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے. بیٹا آپ دیکھو گے کہ سیرت النبی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. جب آپ کا سبق ختم ہوتا ہے صفحہ نمبر 4 پر یہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے سیرت النبی. تو ہم نے اس حوالے سے بتانا ہے کہ یہ جو سبق ہے وہ ان کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے. اس سبق میں انہوں نے ہجرت مدینہ سے متعلق حالات و واقعات کو بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے. اس نثر پارے میں وہ بیان کرتے ہیں. یہ ہمارا آ جائے گا پیراگراف جو کہ مصنف کے حوالے سے ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس نثر پارے میں وہ بیان کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا پیراگراف ہے یہ اس وقت کا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. یعنی مسلمان تو پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، اکثر مسلمان جو تھے صحابہ بھی تھے وہ بھی تشریف لے جا چکے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تب حکم ہوا. تو ہم کیا لکھیں گے کہ اس نثر پارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو قریش مکہ جو تھے، کفار جو تھے، وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبے بنانے شروع کیے. ٹھیک ہے، آپ کو کیونکہ قریش کے ارادے کی خبر ہو چکی تھی تو آپ نے اس وجہ سے جناب امیر یعنی حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا. تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ان کو حکم دیا حضرت علی کو بلا کر. تو حضرت علی اس بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ واحد رات تھی جس میں وہ بڑے پرسکون سوئے. ٹھیک ہے، کیا وجہ تھی؟ کہ ان کو اس چیز کا یقین تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے بستر پر اگر وہ آج رات سوئے ہیں یا جس ذمہ داری کے لیے انہیں مدینہ میں جانے سے روکا گیا ہے تو یقینی طور پر وہ اس ذمہ داری کو کل صبح صحیح سلامت اس بستر پر سے اٹھ کر اس ذمہ داری کو پورا کریں گے اور پھر مدینے کے لیے روانہ ہوں گے. تو یہ جو ہے چیز ہم نے لکھنے کے بعد یہ حالانکہ بہت سخت خطرے کی بات تھی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت علی کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ قریش جو ہے وہ آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں. یعنی کہ کیونکہ قریش کے جو منصوبے تھے وہ تمام قبائل مل کر جو فیصلے کر رہے تھے وہ تمام لوگوں کے سامنے تھے، تو اس لیے ان کو بھی اس چیز کی خبر تھی. اور آج جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب ہے، یعنی جو ان کا سونے کا بستر ہے، یہ جو ان کا پلنگ ہے وہ قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر یعنی حضرت علی کے مطابق ان کے لیے وہ قتل گاہ کی جو زمین تھی وہ فرش گل تھا.
ٹھیک ہے، یہ بیٹا آپ کی اس نثر پارے کی تشریح ہوگی. جب آپ اس کو تفصیل سے بیان کرو گے تو یہ تقریباً آپ کی 1 سے 1.5 پیج کی آ جائے گی.